ڈفرینٹ ڈسکاؤنٹ آفرز ہمارے چلتی رہتی ہیں. کون سی فریگرنسز کون لوگ یوز کر سکتے ہیں. دوستوں میرے آگے جو کچھ فریگرنسز پڑی ہوئی ہیں یہ فرینچ فریگرنسز ہیں. تو ہر عطر جو ہے عود کے نام کا وہ اوریجنل عود نہیں ہوتا، لیکن یوز اس سمر کے موسم میں کون سی ہو سکتی ہیں. گلاب کی قسم ہے جو کہ بڑی فریش ہے اور اس کے نوٹس بڑے فریش ہیں، اور اس میں 3 فریگرنسز ہماری ٹاپ آف دا لسٹ ہیں. اور بڑی خوبصورت کیپ ہے یہ جو میں نے پہنی ہوئی ہے، یہ بھی ہماری. تو یہ میرے سامنے آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ڈیزائنز پڑے ہوئے ہیں. السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے. آج میسج ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کی خدمت میں آج حاضر ہوئے ہیں دوبارہ ایک ایسی ویڈیو لے کر جس کے اندر فریگرنسز کے حوالے سے بہت ہی بہترین انفارمیشن ہے آپ لوگوں کے لیے. جیسا کہ آپ لوگوں نے پہلے بھی ہماری فریگرنسز کی ویڈیوز میسج ٹی وی کے پلیٹ فارم سے دیکھی ہیں، تو آج ہم خوشبو کے حوالے سے ڈیٹیل میں بات کریں گے اور بڑی اہم انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. اس میں سب سے پہلے جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمارے برانڈ میں پروڈکٹ کون کون سی ہیں. سیکنڈ ہمارا رمضان پیکیجز کے حوالے سے بات ہوگی، اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ ڈسکاؤنٹ آفرز ہمارے چلتی رہتی ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. اور اس کے علاوہ کون سی فریگرنسز کون لوگ یوز کر سکتے ہیں، کس ٹائم یوز کر سکتے ہیں، کس کے لیے کون سا جو عطر ہے وہ سوٹیبل ہے، ینگسٹرز کے لیے اور جو ہے وہ ٹین ایجرز کے لیے یا میچور ایج کے لوگوں کے لیے کون سا یوزفل ہے. اس کے علاوہ بات کی جائے گی اس کے اندر کہ فریگرنس کی ٹائپس کیا ہیں اور ونٹر اور سمر کی فریگرنس میں ڈیفرنس کیا ہے، سمر میں کون سی فریگرنسز آج کل چل رہی ہیں اور ونٹر کے لیے کیا ہونی چاہیے. اور اس کے اندر ایک اور اہم چیز وہ ہے آرگینک فریگرنسز، جس کے بارے میں اکثر لوگوں کو انفارمیشن نہیں ہے کہ آرگینک خوشبوئیں کون سی ہیں. اور ایک آخری چیز وہ یہ کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم سے آرڈر کیسے کر سکتے ہیں اور پیمنٹ میتھڈ کیا ہوتا ہے اور آپ تک کیسے ہمارا پارسل پہنچے گا. آئیے آج ہم سب سے پہلے اپنے برانڈ کے اندر جو ہماری پروڈکٹس ہیں اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ایک بہت بڑی غلط فہمی ہمارے فریگرنسز کے یوزرز میں پھیلی ہوئی ہے، وہ یہ کہ لاسٹنگ جو ہے وہ 2 دن کی، 3 دن کی، 4 دن کی ہونی چاہیے. ایسا کہیں نہیں ہوتا. میکسیمم سردیوں کے اندر خوشبو کی جو لاسٹنگ ہے وہ 13 سے 14 گھنٹے ہوتی ہے. بہت زیادہ بھی کوئی مہنگا عطر ہے، کوئی 50,000 کا عطر ہے، کوئی 10,000 کا عطر ہے، تو وہ سردیوں کے اندر بھی 12 سے 13 گھنٹے زیادہ خوشبو نہیں دیتا. دوسری چیز، یہی خوشبو اگر گرمیوں میں آپ استعمال کرتے ہیں تو گرمیوں کے اندر عطر کی جو لاسٹنگ ہے وہ تقریباً 6 یا 7 گھنٹے سے زیادہ نہیں ملتی. جو لوگ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے یا 2 دن، تو یہ سب جھوٹ ہے اور یہ سب غلط ہے. اگر ہم اس کو جھوٹ نہ کہیں تو ہم اس کو غلط کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ایک چیز جو خوشبو جو کیمیکل انجینئرز بنا رہے ہیں وہ خود کبھی، یا گورے جو ہیں جو بناتے ہیں موسٹلی، وہ لوگ خود کبھی خوشبو کی لاسٹنگ سردیوں کے اندر 12-13 گھنٹے سے یا 10 گھنٹے سے زیادہ نہیں دیتے. لیکن ہمارے یہاں پاکستان کے اندر سردی اور گرمی دونوں کے اندر خوشبو کو 2 دن یا 24 گھنٹے بتایا جاتا ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو ہم پورے دن کے اندر 12 گھنٹے یا 10 گھنٹے ہم سوتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر آپ کو 24 گھنٹے مل بھی جائے تو اس 10 سے 11 گھنٹے کی جو خوشبو ہے وہ آپ کی ویسٹ چلی جاتی ہے، اس کا آپ کو ضرورت نہیں ہوتی. اسی لیے آٹومیٹکلی آپ کو جو خوشبو کی لاسٹنگ ہے وہ صرف اور صرف میکسیمم 7 سے 8 گھنٹے چاہیے ہوتی ہے. اس میں بھی آپ نے خوشبو کو تھوڑا سا ریفریش کرنا ہوتا ہے دوبارہ لگا کے. تو لگانے کا طریقہ میں آپ کو جو ہے وہ بتا دیتا ہوں. لگانے کا اس کا جو صحیح طریقہ ہے، اگر آپ فرینچ یا عربک عطر استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے ہاتھ پہ لینا ہے اور ہاتھ کو ایسے نہیں ملنا. اگر آپ ایسے ملتے ہیں تو عطر ٹوٹلی خراب ہو جاتا ہے. آپ نے عطر کو لیا ایک دفعہ اور ہلکا سا اس کو سویپ کرنا ہے یا تھپتھپانا ہے، اور اس طرح سے آپ نے اپنے ان سائڈز پہ لگا لینا ہے. دوسری دفعہ لینا ہے، پھر اس سائڈز پہ آپ نے یہ والی سائڈ پہ لگا لینا ہے. تیسری دفعہ لے کر آپ نے اپنی اس سائڈ پہ لگانا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ خوشبو آپ کو پروجیکشن بھی اچھی دے گی، لاسٹنگ بھی اچھی دے گی، اور آپ کو 7 سے 8 گھنٹے ایزیلی دے دے گی، اور اتنی بہت ہوتی ہے. دوستوں میرے آگے جو کچھ فریگرنسز پڑی ہوئی ہیں یہ فرینچ فریگرنسز ہیں. یہ وہ ہمارے برانڈ کی فریگرنسز ہیں جن کو آپ لوگ بغیر چیک کیے ایزیلی آرڈر کر سکتے ہیں. تو دوستوں اس کے اندر ایک کوسچن ہے جو کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم بغیر چیک کیے فریگرنس کیسے لے سکتے ہیں. بیسیکلی ہم 6 سال سے آن لائن کام کر رہے ہیں، اور 6 سال کے اندر ہمیں پتہ ہے، اتنا ایکسپیرینس ہے، ڈیلی بیسس پہ ہمارا جو سٹاف ہے وہ کسٹمرز کو ڈیل کرتا ہے.
اور ان کو اتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ کون سی فریگرنس جو ہے وہ کس بندے کو سوٹ کرے گی. جب آپ واٹس ایپ پہ میسیج کریں گے تو اس میں آپ کو بتایا جائے گا, لیکن آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں 100 میں سے آپ کو 10 ایسی فریگرنسز کے بارے میں بتاؤں گا, جن فرینچ فریگرنسز کے بارے میں, جو کہ آفس گوئنگ اور یونیورسٹی گوئنگ اور جو تھوڑا سا ینگ ایج کے لوگ ہیں جو کہ زیادہ تیز عطر پسند نہیں کرتے, ان کے لیے کون سی سوٹیبل رہے گی, وہ ہماری یہ فرینچ فریگرنسز ہیں. ان میں ٹاپ آف دی لسٹ ایک ہے ہمارے پاس گوچی, دوسرا ہے ہمارے پاس 18+, تیسرا ہے ہمارے پاس سلور سینٹ, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس سیچرڈے نائٹ ہے, اور اس کے علاوہ نائٹ رش ہے, نائٹ بوس ہے, اور ہماری جو نیو فریگرنسز آئی ہیں ان میں ایک ہے ویڈنگ کے نام سے ہے, اور یہ ہے 18+, اور یہ جو فریگرنس ہے یہ عربک ہے, اس کو ہم آپ کو عربک کے پورشن میں بتائیں گے. اور اس کے علاوہ ایک فریگرنس ہے سیچرڈے نائٹ. یہ وہ فریگرنسز ہیں جن کو آپ وہ لوگ یوز کر سکتے ہیں جو کہ زیادہ تیز خوشبو پسند نہیں کرتے اور پرفیوم ٹائپ پسند کرتے ہیں. تو یہ ہماری ٹاپ فریگرنسز ہیں جس میں آپ آرڈر کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہماری نیکسٹ فریگرنس ہے جس کو آج میں ڈسکس کر رہا ہوں وہ ہے عربک فریگرنسز. عربک فریگرنسز بیسیکلی وہ لوگ یوز کرتے ہیں موسٹلی جو کہ بہت پرانے جو ہے وہ خوشبو کو استعمال کرنے والے ہوں, یا وہ عود ٹائپ فریگرنسز کو استعمال کرنے والے ہوں, یا عرب ممالک میں ان کا آنا جانا ہوا ہے اور وہ رہے ہیں, یا حج عمرہ کر کے جو لوگ آتے ہیں تو وہ اس کے بعد ان کا ٹیسٹ بالکل چینج ہو جاتا ہے. تو عربک فریگرنسز میں ہمارے پاس 100 میں سے ٹوٹل 15 ایسی فریگرنسز ہیں جو کہ آپ بغیر چیک کیے ایزیلی لے سکتے ہیں. اس میں کچھ ایسی فریگرنسز ہیں کہ جن کو میں سمجھتا ہوں کہ 40-50 ہزار روپے والی فریگرنس کی بھی اتنی لاسٹنگ نہیں ہوتی جتنی ان فریگرنسز کی ہوتی ہیں. تو یہ ہے ہمارے پاس ایک عطر ہے ہمارا عود رحیق. جو لوگ ہمارے پرانے کسٹمر ہیں وہ ان سب فریگرنسز کو بڑے اچھی طرح جانتے ہیں. عود رحیق ہے, اورینٹل عود ہے, اور یہ ہے ہمارے پاس گولڈن سینڈ ہے, یہ بہت زبردست فریگرنس ہے. المعاد ہے, اور یہ ایک عطر ہے منتقال, یہ فریش فلاوری فریگرنس ہے. اور اس کے علاوہ یہ پنک کرسٹل ہے. لیڈیز کی کچھ فریگرنسز ہیں, لیڈیز کی کچھ کلیکشن ہے جس کو آپ کو بتانا تھا کہ لیڈیز کے لیے ہمارے پاس ٹوٹل 10 عطر ہیں ٹاپ فریگرنسز کے. اس میں سے 5 یا 6 جو ہیں وہ آپ بغیر چیک کیے ایزیلی لے سکتے ہیں, چونکہ لیڈیز بھی فریگرنسز لگاتی ہیں تو ان کے لیے بھی ہمارے پاس بہت ساری رینج موجود ہے ود ڈفرینٹ پیکیجنگ. تو اس کے علاوہ یہ ہے ہمارے پاس ایک ہے صوفی مسک, اور پھر یہ عطر میں بتا چکا ہوں آلریڈی. اور یہ ہے ہمارے پاس ٹوم عود. یہ ٹوم عود ایسی فریگرنس ہے جو کہ عود ٹائپ ہے, آرگینک ٹچ دیتی ہے, لیکن عربک یوزر اس کو گرمیوں میں بھی بآسانی لگا سکتے ہیں. یہ ہماری 2 سال کے بعد واپس آئی ہے اور بہت زیادہ ڈیمانڈڈ فریگرنس یہ ہماری رہی ہے. اس کو لازمی آپ لوگ ٹرائی کیجیے گا جو لوگ عود یوزر ہیں یا عربک یوزر ہیں. یہ ہمارا ہے غلاف کعبہ. یہ گرمیوں میں استعمال نہیں ہوتا لیکن لوگ گرمیوں میں اس کو لے کر رکھ لیتے ہیں. دوسرا ہمارے پاس ہے البدر, اور ایک عطر ہے ہمارا آئیکونک عود, اور یہ ہے ہمارا ٹرکش روز. یہ بھی بڑا فریش آپ کو فیل دیتا ہے اور سمر کا یعنی گرمیوں میں لگانے کے لیے بہترین عطر ہے. اور باقی عطر کے حوالے سے میں آپ کو زبانی بتا دوں کہ ایک ہمارا عطر ہے حتیم جو کہ اس وقت بہت زیادہ ٹاپ پہ جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہماری فریگرنسز ہیں اس میں وڈی کے نام سے ایک عطر ہے, اور اس کے علاوہ اورینٹل عود کے نام سے عطر ہے. تو یہ وہ فریگرنسز ہیں جو کہ آپ بغیر چیک کیے ایزیلی لے سکتے ہیں. 1 بائی 1 یا 2 یا 3 یا 4 کر کے آپ ان سب کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ہوگی ہماری عربک فریگرنس. اور تیسری کیٹیگری آ جاتی ہے آرگینک فریگرنس کی, وہ ہم آگے آپ کو انشاءاللہ اپنی ویڈیو میں بتائیں گے. تو آئیے اور آرگینک عطر کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آرگینک عطر کون سے اس موسم میں استعمال ہوتے ہیں. تو یہ میرے سامنے کچھ ایسی فریگرنسز ہیں جن کو ہم آرگینک فریگرنسز بولتے ہیں. اس کے بارے میں پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں. آرگینک عطر میں ہمارے جتنے بھی عود ہیں, عود ہندی ہے, کمپوڈی ہے, تھائی عود ہے, برمی عود ہے, یہ سب آرگینک میں آتے ہیں. لیکن یوز اس سمر کے موسم میں کون سی ہو سکتی ہیں, وہ ایک سب سے مشہور نام ہے جو کہ اکثر علماء کرام, مفتی حضرات اور ایسا حلقہ احباب جو دیندار طبقے سے زیادہ تعلق رکھتا ہو, کیونکہ وہ لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. خس,
یہ خس اس کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، یہ بیسیکلی ایک پودا ہوتا ہے جس کی جڑ سے، روٹ سے اس کی فریگرنس کو نکالا جاتا ہے، ایک خاص پروسیس سے گزار کے نکالا جاتا ہے. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کولر کے سائیڈوں پہ بھی ایک خس ہوتی ہے، تو بیسیکلی خس کے پودے کی جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں ان میں سے یہ خوشبو نکالنے کے بعد اور ان میں سے عرق نکالنے کے بعد خس کا، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو اس طرح سے استعمال میں لایا جاتا ہے اور لوگ اس کے کولر بناتے ہیں اور بہت ساری چیزیں بنتی ہیں. خس بیسیکلی یہ آرگینک عطر ہے جس کو انڈینز جو ہیں وہ اپنے کھانوں میں بھی، اپنے شربت میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. ہمارے یہاں پاکستان میں اتنا رجحان نہیں ہے کھانے کے اعتبار سے، لیکن لگانے کے اعتبار سے یہ بہت زیادہ مشہور آرگینک عطر ہے. اس کی خوشبو آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک مٹی کے اندر گراؤنڈ ایک ہو جس میں گرینری بہت زیادہ ہو اور پانی اس کے اوپر پڑ رہا ہو، اور مٹی اور ہوا اور پلانٹ کا مکسچر جب ہوتا ہے تو اس کی خوشبو ایک آتی ہے، ایک مہک آتی ہے، اس ٹائپ کی یہ فریگرنس ہے. یہ عربک اور آرگینک عطر استعمال کرنے والے اس کو بآسانی استعمال کر سکتے ہیں. آپ چھوٹی بوٹل میں بھی لے کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور فرینچ یوزر جو ہیں وہ اس کو اتنا زیادہ ایزیلی استعمال نہیں کر سکتے، وہ اس کو پہلے تھوڑی مقدار میں لے کر چیک کریں. لیکن گرمیوں کے اندر جو بہترین خوشبو چلتی ہے آرگینک کے اندر، جیسے جو پیور عود یوز کرنے والے ہیں چونکہ گرمی میں وہ نہیں کر سکتے تو وہ پھر اس خس کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کی خوشبو عام روٹین میں سے تھوڑی ہٹ کے ہوتی ہے لیکن ٹوٹلی آرگینک ہے. آخری چیز یہ کہ یہ زیادہ تر انڈیا سے آئی ہوئی ہوتی ہے، اور جو انڈیا کی جو خس آتی ہے وہ بہت زیادہ بہترین اور تھوڑی ایکسپینسو ہوتی ہے لیکن بہترین ہوتی ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں خس نہیں بنتی ہے. ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے اکثر لوگ یہ مطلب بولتے ہیں کہ یہ انڈیا کی ہے یا ڈیفرنٹ ممالک کی ہے. خس انڈیا کی بہترین ہوتی ہے، اور اس کے حوالے سے بہت زیادہ لوکل بھی خس چلتی ہے مارکیٹ میں. تو اس کا آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ اوریجنل ہے؟ یہ آپ جس سے بائی کر رہے ہیں یا جس برانڈ سے آپ پرچیز کر رہے ہیں اس کے اوپر اگر آپ کو اعتماد ہے تو آپ جو ہے وہ اس کو بآسانی لے سکتے ہیں، اور یہ اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے. اور ہمارے برانڈ میں جو آرگینک میں اور آپ اثر استعمال کر سکتے ہیں سمر کے اندر وہ ہے گلاب. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ فریگرنسز کے بارے میں بتا دوں، جیسے عود ہندی ہے اور جو حجر اسود پہ بھی لگایا جاتا ہے. یہ وہ کچھ ایسی اہم فریگرنسز میرے پاس پڑی ہوئی ہیں جو کہ حجر اسود پہ بھی لگائی جاتی ہیں اور امام کعبہ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. وہ بیسیکلی یہ وہ عود ہیں، عود ہندی، عود کمپوڈی، برمی، اور اس کے اندر مشک اور جو ہے وہ گلاب، کستوری، یہ سب استعمال کر کے بھی حجر اسود پہ لگایا جاتا ہے، اور ڈیفرنٹ کمپنیز ان کو پرووائڈ کرتی ہیں. تو یہ ہمارے پاس موجود ہیں جو وہاں کی استعمال کرنے والی پروڈکٹس ہیں. اس کے علاوہ جو گرمی میں آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ یہ ہمارا گلاب ہے. یہ جو عطر ہے یہ بیسیکلی گلاب جو ہے اس کے اندر 3 ملک ہیں، 3 ممالک ہیں جہاں کا سب سے مشہور گلاب ہے. ان میں سے ایک ہے ٹرکش روز، اور ایک ہے انڈین روز، اور تیسرا ہے ورد طائفی. یہ میرے ہاتھ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیسیکلی ورد طائفی ہے. اور طائف کے مقام کے پاس بہت ساری اب کمپنیز ہیں، وہاں گاؤں ہیں جہاں سے خوشبو نکالی جاتی ہے. اور گلاب کی خوشبو جو ہے وہ اوریجنل گلاب کی خوشبو مہنگی ہوتی ہے. ویسے عام روٹین میں 500-1000 کی جو خوشبوئیں ملتی ہیں اوریجنل گلاب نہیں ہیں، اس لیے تھوڑے سے یہ ایکسپینسو ہوں گے لیکن یہ اوریجنل ہوں گے اور پیور آپ کو ملیں گے. تو یہ ورد طائفی ہے جو کہ مشہور ہے. اس کے علاوہ ٹرکش روز بھی بہت زیادہ مشہور ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک گلاب کی قسم ہے جو کہ بڑی فریش ہے اور اس کے نوٹس بڑے فریش ہیں. اس کا ٹیسٹ بھی مجھے بہت پسند ہے، اور اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا عود کا ٹچ دیا ہوا ہے جس سے عود یوزر بھی اس کو بآسانی لگا سکتے ہیں. تو یہ بھی آپ لوگ ٹرائی کر سکتے ہیں. آخری چیز عطر سے ریلیٹڈ میں آپ کو بتا دوں، ہماری ڈیفرنٹ ٹاپ فریگرنسز چلتی ہیں اس موسم میں، لیکن گرمیوں میں آپ فرینچ اور عربک عطر کا زیادہ یوز کر سکتے ہیں. عربک میں جو ہمارے ٹاپ فریگرنسز ہیں وہ ہیں مغل، حتیم، عود رحیق، اورینٹل عود، مسک الہند، میزیان اور وصال عود. یہ ہمارے فیمس فریگرنسز میں سے آتے ہیں. فرینچ میں نائٹرس، سلور سینٹ، جو کہ میں پہلے بھی آپ کے سامنے بتا چکا ہوں، یہ سب ہمارے ٹاپ فریگرنسز میں آتے ہیں. تو دوستو امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور
آخری چیز یہ ہے کہ جو بھی آپ آرڈر کریں گے وہ آپ کو پیمنٹ ایڈوانس ہوگی، ایزی پیسہ، جیز کیش یا ہمارے میزان بینک میں آپ پیمنٹ کروا کے اپنا نام، ایڈریس اور موبائل نمبر بھیجیں تو آپ کو جو ہے وہ آرڈر 3 دن کے اندر انشاءاللہ مل جائے گا۔ کیش آن ڈلیوری سے ہم تھوڑا سا پرہیز کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر تھوڑی سی سروسز ایسی ہوتی ہیں کہ لوگوں کو نہیں مل پاتی، چیزیں اویلیبل نہیں ہو پاتی ہیں، اور چونکہ کچھ ایسے کچے علاقے ہوتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے وہ پیمنٹ ایڈوانس کر کے اپنا آرڈر جو ہے وہ بک کروا سکتے ہیں اور ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔